अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। सेनेट इलेक्शन के इस बार कोई सरप्राइज होगा? पीपल्स पार्टी भी तगोदो कर रही है, पीएमएलएन भी इस तरह की बातें कर रही है कि शायद इस दफा हुकूमत के लिए हम कोई एक सरप्राइज लेकर आएंगे। और तहरीक इंसाफ जो जिस तरह से एक्टिव ये कैंपेनिंग कर रही है, लगता है कि बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा। इसके बाद बात होगी कि क्या पीटीआई के लिए मुश्किल वक्त है, क्योंकि कुछ चैलेंजेस जो सियासी तौर पर उभर के सामने आ रहे हैं। सेनेट इलेक्शन के अंदर सीट मैनेजमेंट करना, डस्का के इलेक्शन के ऊपर जो उन्होंने चैलेंज किया है, इसके अलावा अपनी पार्टी के अंदर से जो डिसेंटिंग आवाजें आती हैं, तो उस वक्त जो भरपूर तरीके से जो चैलेंजेस हैं उनका सामना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। आखिर में बात करेंगे जी फैंटास्टिक जो टी थी, फैंटास्टिक चाय, उसके शानदार 2 साल हो गए हैं, लेकिन इन 2 सालों में कहां पहुंची हैं आज इस खत्ते के लोग, खासतौर पे भारत और पाकिस्तान में जो डिसंगेजमेंट की बात हो रही है, खासतौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे खुश आइंद जो ये फैक्टर्स हैं, क्या किसी लॉन्ग टर्म अच्छी चीज के अंदर ट्रांसलेट कर पाएंगे कि नहीं, इस पर भी बात होगी प्रोग्राम के आखिरी से। मैं आगाज करते हैं सेनेट इलेक्शन के से ही और उसमें जैसा कि अब आप जानते ही हैं कि पंजाब के अंदर इलेक्शन नहीं होगा। तमाम जो सीट्स हैं उसके ऊपर अरेंजमेंट हो गई है, जिस तनासब से उनकी मौजूदगी थी उतनी ही उनको सीट्स मिल चुकी हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने भी अपने सेनेटर्स मुंतखब करा लिए हैं और पीएमएलएन ने भी करा लिए हैं। चौधरी बरादरान ने इसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो थी आज जब मौजूद थी अपने भाई हमजा शहबाज को लेने जेल के बाहर, तो मीडिया से बात करते हुए जब उन लोगों से पूछा कि क्या हुआ है, क्या आपके इल्म में था कि सीट एडजस्टमेंट हो रही है, तो उन्होंने इस सवाल को इग्नोर कर दिया। लेकिन कल हमारे शो में जावेद लतीफ़ साहब मौजूद थे, उन्होंने पूरा फॉर्मूला बताया था। जरा देखिए कि मरियम साहिबा की लाइल्मी और जावेद लतीफ़ साहब का जो फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन है वो क्या है। आपने कहा था कि हुकूमत से बात नहीं होगी, सेनेट इलेक्शन का रिजल्ट आ गया पंजाब का और बिला मुकाबला हो गए थे, कि आपको पता था या बाला बाला हो गया सारा फैसला? अब इस मामले में मैं क्या कहूँ, मेरे ख्याल है मैं कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर। अपने 3 जनरल सीट को इलेक्ट करने के बाद 21 वोट हमारे जायद थे, 10 वोट थे पीपल्स पार्टी के और 10 के करीब थे काफ लीग के। कमली साहब इलेक्ट हो गए, तो फिर आपको 3 तारीख के लिए समझ आ जानी चाहिए। फ्यूचर में जो इस्लामाबाद की ये सीट है उसमें आज का एक्शन रीप्ले होगा। यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत जाएंगे। मैं कहता हूँ वाज़ेह अक्सरियत से जीत रहे हैं। मरियम साहिबा ने सवाल को एड्रेस नहीं किया, लेकिन जावेद लतीफ़ साहब सब कुछ यहाँ पर बता गए हैं। लेकिन ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ। क्या पाकिस्तान में जब जब सेनेट इलेक्शन हो तो जो उस वक्त की क़यादत है उसको कोई ना कोई अल्टीमेटम देने पड़ते हैं, या सख्त ज़बान अपने ही पार्टी मेंबरान के साथ इस्तेमाल करनी पड़ती है? इस वक्त खान साहब भी जो है वो कुछ इंगेज कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा उनको सख्ती से तनबीह कर रहे हैं। ये मेरे सामने एक्सप्रेस की 5 मार्च 2012 के अखबार का तराशा है, और उस वक्त सदर साहब जो कि आसिफ अली जरदारी साहब थे, उन्होंने कहा था कि पार्टी से गद्दारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हॉर्स ट्रेडिंग बदतरीन फेल है, मुजम्मत करते हैं जिन लोगों ने भी पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा उनको तलाश किया जाएगा। उस वक्त जो फरियाल तारपुर साहिबा थी वो राजा रियाज समेत पीपी के 10 अरकान को तलब कर रही थी कि भाई ये जो सीटें हैं इनकी एडजस्टमेंट के हवाले से ये क्या वो सुन रहे हैं कि शायद वोट ऊपर नीचे हो जाएंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 20 फरवरी 2018, ये लगता है कि पाकिस्तान की तारीख ऐसी अपने आप को रिपीट करती रहती है, सिर्फ किरदार बदल जाते हैं। लीगी अरकान सेनेट में वोट नहीं देंगे तो कार्रवाई होगी, नवाज शरीफ साहब से मंसूब ये खबर है, उस वक्त के अखबार में छपी हुई है। बलोचिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे थे, अब्दुल कादिर बलोच की नाराजगी थी, फिर अरकान सूबाई असेंबली को मनाने का टास्क उस वक्त भी दिया गया था। फास्ट फॉरवर्ड ये 2021, इमरान खान साहब भी मोर और लेस ऐसी ही बातें कर रहे हैं और अपोजिशन जो है वो वैसी ही कोशिशें कर रही है जो जिस तरह की उस वक्त सीट एडजस्टमेंट की बातें किया जाती थी। अपने प्रोग्राम में अपने मेहमानों का यहाँ पे तारुफ करा दूं। साबिर शाकिर साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, मज़हर अब्बास साहब हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हैं। बार बार इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से बात हो रही है 15 दिनों से कि जी वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल नहीं है। तो मेरे ख्याल है जनरल साहब इस हवाले से आपसे भी पूछेंगे कि आपको लग क्या रहा है, क्या इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है या नहीं है? जी साबिर साहब, मरियम बीबी को शायद क्या नहीं पता था ये पूरा फॉर्मूला जो जावेद लतीफ़ साहब ने हमें कल बताया, बिकॉज ये कैलकुलेशन हुई है और जावेद लतीफ़ साहब बाय द वे करीब हैं मरियम बीबी के कैंप के, वो दूसरे कैंप में नहीं है कि आप इसमें कहें जी कि प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी है हमारे पास। उसका मतलब ये है कि मरियम सफदर साहब मेरा ख्याल है खुश नहीं नजर आई कि मिल बैठ के कोई सीटों का एडजस्टमेंट जो हुआ है, उसकी वजह कि पंजाब ने लीड ले गया और जो सख्त तरीन मुखालिफ जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, वहाँ पे दोनों जमातों की एडजस्टमेंट हो जाना और सारे का सारा सूबा अनअपोज्ड हो जाना, तो ये खबर थी आज खुद
اور اس کے بعد مقابلے میں دیکھ لیں کراچی میں ابھی تک سندھ میں معاملہ پھنسا ہوا ہے، بلوچستان میں پھنسا ہوا ہے، کے پی کے میں الجھا ہوا ہے، لیکن جو سب سے سخت ترین مخالف جماعتیں تھیں انہوں نے بیٹھ کے ایڈجسٹمنٹ کر لی. اور اس سے کیا اشارہ ملتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے مسلم لیگ نواز کے اندر بھی کہ بالکل ہی وہ چیز نہیں ہے کہ بالکل نہیں بیٹھنا. اس کا مطلب ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں اور مستقبل میں بھی بیٹھ سکتے ہیں. اچھا، ان سے بات کی، ہم نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہوا، آپ تو ان کی شکل نہیں دکھنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا ہم نے چودھری برادران سے بات کی ہے. تو اب چودھری برادران نے کیا ایشورنسز دی ہیں، انہوں نے کتنا لیوریج یہ ہے کہ چودھری برادران اس وقت حکمران جماعت کے اتحادی ہیں، حکمرانوں کے اتحادی ہیں. کامل علی آغا صاحب پی ٹی آئی اور مسلم لیگ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے متفقہ امیدوار تھے. اگر چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی کوئی رول پلے کیا ہے تو وہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان ہی کیا ہے نا. تو مسلم لیگ نواز کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تھا. خان صاحب کی مرضی خان صاحب کی مرضی بھی بالکل شامل تھی، ظاہر ہے دونوں کی شامل تھی، اور دونوں کی ہی قیادت کی مرضی اور منشا کے مطابق معاملات طے ہو رہے تھے. اور یہ ایک آدھ نشست میں تو نہیں ہوئے، اس میں باقاعدہ نمبرز گیم جیسے جاوید لطیف صاحب بتا رہے تھے اسی طرح باقیوں کا بھی تھا. اور اس لیے اور رانا ثناءاللہ صاحب نے اس سے زیادہ بہتر بات کی ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ کسی نے بھی رسک نہیں لیا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی نے رسک نہیں لیا، لہٰذا جو جس کا نمبر تھا وہ پورے کیے، کیونکہ دونوں طرف تھا. آپ کو یاد ہے کہ پی ٹی آئی کے بھی 5-7 ممبرز آ گئے تھے میدان میں، مسلم لیگ نواز کے بھی آ گئے تھے. اور اگر یہ ہوتا آپ کا تو انڈائریکٹلی اگر ہم کہیں تو پنجاب میں اوپن بیلٹ پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے. ہاں، لیکن یہ بڑی اس سے انٹرسٹنگ بات ہے کہ اوپر سے آپ لوگ جو ہیں بڑی سخت زبان ہے، پولرائزیشن اگر ہم دیکھیں سیاسی طور پہ ایکسٹریم پہ پہنچی ہوئی ہے، اور پیچھے اگر یہ ورکیبل فارمولا بنانا ہو تو بنا لیا نا، چلانے کی خواہش ہو تو چلا لیا نا. اور یہ 2018 میں کے پی کے میں پرویز خٹک صاحب اور مسلم لیگ نواز وہاں پہ بھی یہ ہوا تھا جی، اور وہاں پہ بھی ایڈجسٹمنٹس ہوئی تھیں. تو یہ اب کراچی میں سندھ میں بالکل اپوزٹ ہے، اس میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان بات چیت چل رہی ہے. اس میں یہ ہے کہ زرداری صاحب بھی ظاہر ہے آپ کو بہت اچھے بارگینر ہیں، جی جی، اور ایم کیو ایم اس سے بھی زیادہ سخت ہے. اس پہ میں بات کروں گی سندھ کے اس کے بعد. لیکن جو آپ نے بات کی تھی نا انکنٹیسٹڈ الیکشنز کی، پہلے ہو چکا ہے ماضی میں. یہ ہم نے کچھ ڈیٹا نکالا، سینٹرل الیکشن تھا 2009 کا، اور اس وقت جو تھا جو سکتے ہیں کہ پنجاب میں، سندھ میں اور ایون یہ این ڈبلیو ایف پی میں جو جنرل سیٹس ہیں اس پہ مقابلہ نہیں ہوا تھا، انکنٹیسٹڈ تھے وہ سارے اس وقت بھی، اور اس وقت بھی بات سیٹلمنٹ ہو گئی تھی. اسی طریقے سے جو خواتین کی ریزرو سیٹس تھیں پنجاب میں، سندھ میں، اس پہ الیکشن نہیں ہوا تھا. اور ٹیکنوکریٹس کی جو بھی سیٹس تھیں اس میں بھی پنجاب اور سندھ میں الیکشن نہیں ہوا تھا. تو یہ کوئی پہلا انوکھا واقعہ نہیں ہے، چونکہ ہماری میموری تھوڑی سی زیادہ ہم یاد کم رکھتے ہیں باتوں کو. تو یہ ایسا ریسنٹ ہسٹری میں ہوا ہے اور شاید آگے بھی ہوگا، اور اس وقت بھی شاید اور مقامات پر بھی ہو جائے. مظہر صاحب آگے بڑھتے ہوئے آپ سے بات کروں، کیونکہ یہ سندھ کے حوالے سے جو مظہر صاحب نے، یہ صابر صاحب نے بھی ہمیں بات کی، میں پہلے چلانا چاہتی ہوں. جو آج بات ہوئی ہے، ناصر شاہ صاحب تھے ساتھ، فیصل سبزواری صاحب تھے اکٹھے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، بڑی معنی خیز ہے، ذرا دیکھیے. یہ بات تو ہوئی ہے ہماری کہ سینٹ کے جو ووٹ ہیں اس میں ہم مل کر الیکشن لڑیں. ان کی 2 نشستیں ہیں، ایک جنرل کی اور ایک لیڈیز کی ہے، اس میں ہم انہیں سپورٹ کریں، اور جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو یہ سپورٹ کریں یہاں بھی، اور پھر وفاق میں جو گیلانی صاحب ہیں وہاں بھی ہمیں سپورٹ چاہیے. ناصر شاہ صاحب نے اور دیگر دوستوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے ووٹ کے حوالے سے گفتگو کی ہے. یہی گفتگو ہم دیانتداری کے ساتھ اپنی رابطہ کمیٹی کے سامنے رکھیں گے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہماری اکثریت کرتی ہے. یہ کہا کہ دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوگا، لیکن کچھ ہی اگلی ہی سانس میں فیصل سبزواری صاحب نے ایم کیو ایم کی جو ہلکی سی خواہش ہے اس کا بھی اظہار کر دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جیسا پنجاب میں ہوں ایسے سندھ میں بھی ہو جائے. ذرا سنیے. پنجاب کی اسمبلی نے بڑا اچھا ایک ماڈل دیا ہے، تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہم سندھ میں بھی کچھ اس طرح کا ایک ارینجمنٹ ہو جائے، کیونکہ ہم سب ایک شیشے کے گھر کے مکین ہیں. اگر سینٹ کے انتخاب پر سیاسی عمل کے اوپر حرف اٹھتا ہے تو ہم سب کی نیک نامی کے اوپر حرف اٹھتا ہے. امید ہے پیپلز پارٹی کے دوست اس پر بھی غور فرمائیں گے. جی مظہر صاحب، یور کامنٹ. یہ جو سندھ میں رابطے ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس میں کتنی آپ کو لگتا ہے کہ ارینجمنٹ کر پائیں گے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اگر کرنا چاہیں؟ شکریہ ماریہ. دیکھیے اس سے پہلے میں ذرا پنجاب کی بات تھوڑی سی کر دوں. پنجاب میں آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ کوئی پولیٹیکل مائنڈز جو ہے وہ ایک دوسرے سے مل گئے ہیں اور انہوں نے کہا نہیں چھوڑیں یار، اصولوں کی سیاست کو چھوڑے، بیٹھ کے وہ کر لیں. دیکھیے فارمولا سب سے پہلے جو ہے وہ کچھ لوگوں سے پرویز الہی صاحب نے ڈسکس کیا،
اور انہوں نے کہا کہ یہ اگر طریقہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا تو بہت پیسہ چلے گا، اور انہوں نے نام بھی بتایا ہے کہ کون لوگ پیسہ چلائیں گے. اور جب اس طرف سے تھوڑی سی رضامندی ظاہر کی گئی تو انہوں نے کہا سب سے پہلے آپ وزیر اعظم کی کنسرن لے لیں، کیونکہ ظاہر ہے پی ٹی آئی والوں سے جب بات کریں گے تو اس میں یہ چیز آن بورڈ ہونی چاہیے کہ پرائم منسٹر کو پتہ ہو. پرائم منسٹر کی کنسرن لی گئی، اس پہ انہوں نے اپنی کنسرن دی. اس کے بعد جو پرابلم آئی وہ مسلم لیگ نون کے اندر آئی، چونکہ مریم نواز اس کے حق میں نہیں تھی جب ان کو میسج دیا گیا. پھر ان کو مسلم لیگ نون کے کچھ ایسی حلقوں کی طرف سے مریم نواز صاحبہ کو پیغام دیا گیا کہ مسلم لیگ نون کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اور کسی طرح پی ٹی آئی کو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پھر تو مارکیٹ کھلی ہوگی، تو کوئی بھی آ جائے گا. تو بہتر فارمولا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ مسلم لیگ نون کے 5 سے 4 ہو جائیں یا پی ٹی آئی کے 5 سے 6 ہو جائیں، اور یہ بھی تھا کہ اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ کامل علی آغا بھی پرابلم میں آ جائیں، تو ایک کھچڑی بن جاتی اور کھچڑی میں پھر کسی کا بھی نقصان ہو سکتا تھا. صحیح. تو مسلم لیگ نون کے ایم پی ایز جو تھے انہوں نے پرویز الہی صاحب کے فارمولے سے ایگری کیا. پی ٹی آئی کے اندر بھی اسی طریقے سے 2 رائے پائی جاتی تھی، لیکن الٹیمیٹلی کیونکہ ایک دوسرے پہ کانفیڈنس نہیں ہے کہ جی این بلاک ہم چلے جائیں گے. کچھ کو خطرہ تھا کہ کہیں 2-3 جیسے سندھ میں پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے خطرہ ہے کہ 2-3 لوگ ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، اسی طرح پنجاب میں تھا. تو وہ جو فیئر فیکٹر ہے اس فیئر فیکٹر نے اس کنسنسس میں ہیلپ کی. اب سندھ میں کیا ہو رہا ہے جی؟ سندھ میں فیصل سبزواری نے جو بات کی، ایم کیو ایم نے جو ناصر شاہ صاحب نے آ کے بات کی، اس میں سندھ کے اندر کا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن مرکز میں اگر ایم کیو ایم یہ فیصلہ کرتی ہے تو پھر یہ الائنس ٹوٹ جائے گا بٹوین پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم، کیونکہ مرکز میں اگر ان کے 7 ایم این ایز جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دے دیتے ہیں تو پھر عمران خان ایم کیو ایم کے ساتھ کیوں الائنس رکھیں گے؟ اور اس سے ایم کیو ایم، اس سے پی ٹی آئی کو ظاہر ہے پی ٹی آئی پھر وہ الائنس ٹوٹ جائے گا چاہے عمران خان. اور مرزا پھر تو طریقے عدم اعتماد کی گراؤنڈ سٹرونگ ہو جائیں گے حکومت کے لیے. بالکل بن جائیں گے. وہ دیکھیے یوسف رضا، دیکھیے اگر اس کے یہی نہیں ہے، اب اعجاز ایوان صاحب الگ بات کر سکتے ہیں، لیکن میرے لحاظ سے سندھ کے اندر خاص طور پہ نیوٹرلٹی نہیں ہے، غیر جانبداری نہیں ہے. اچھا. سندھ کے اندر جو ہے جو فیکٹرز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس میں جیسے ایم کیو ایم نے اگر یہ ڈیمانڈ کی کہ جی سیکٹر آفس کھول دیں، تو نہ پیپلز پارٹی وہ سیکٹر آفس کھلوا سکتی ہے، نہ عمران خان وہ سیکٹر آفس کھلوا سکتے ہیں. صحیح. یہی سینسس کا مسئلہ ہے. سینسس کے مسئلے میں کیا پیپلز پارٹی یہ کمٹمنٹ دے سکتی ہے کہ اب نئی مردم شماری نہیں، وہ بھی مرکز کے ہاتھ میں ہے. وہاں بھی یہ پرابلم ہے، سوائے سے کہ آپ کو گزارے مل جائیں، اس کے علاوہ تو کوئی اور جو ہے ایم کیو ایم کو نہیں ہے. اور دوسرے ایم کیو ایم کے اندر بھی پرابلمز ہیں جی. ان کے 21 ایم پی اے ضروری نہیں ہے کہ آج ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لے تو ان کے 21 ایم پی اے ایک طرف چلے جائیں. انہیں انڈیویجولی مینج کرنا پڑے گا. اور جی ڈی اے میں بھی یہی پرابلمز ہیں، پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ پرابلمز ہیں. پی ٹی آئی کے اندر بھی پی ٹی آئی میں سندھ میں 3 گروپس ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں جو کھچڑی ہے یہ وہ ویسی نہیں ہے جیسے پنجاب میں ہے. ٹھیک ہے. یہ انٹرسٹنگ سینیریو آپ نے بتایا ہے کہ ابھی اس میں بہت لاٹ آف تھنگز آر اپ فار گریبز. ابھی جو بیک ڈور نیگوسیشن ہوں گی وہ اس میں بڑا کچھ حاصل کرنے کی گنجائش ہے، کیا بھی جا سکتا ہے. صابر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ پھر جی اس میں دیکھیں ایم کیو ایم کے پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو صوبے میں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، مرکز میں آپ یوسف زا گیلانی صاحب کو ہمارے ساتھ. ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے کہ آپ سندھ کی بات سندھ میں کریں، یہاں کی ایڈجسٹمنٹ یہاں پہ کریں، وہاں پہ ہم اتحادی ہیں. یہ انہوں نے آج بات کی ہے ناصر شاہ صاحب سے، انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ مرکز میں ہم چونکہ حکمران جماعت کے اتحادی ہیں اور انہی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کے تحت آج ہم یہاں پہ موجود ہیں، اور 2 سیٹیں جو اسپیئر کی ہیں ایم کیو ایم کے لیے، تو اس لیے ہمارا ان کے ساتھ ہو چکا ہے. اب آپ سندھ کی بات کریں. اب پیپلز پارٹی اس کو لانا چاہ رہی ہے مرکز میں. ایون زرداری صاحب نے یہ بھی کہا ایم کیو ایم کو کہ آپ مرکز میں بھی آئیں، ادھر بھی ہمارے ساتھ آئیں، اور یہ حکومت جا رہی ہے. اچھا. جو اگلی بات کی ہے تو ایم کیو ایم نے کہا کہ اگر ہم یہ کر بھی دیں تو اس بات کی گارنٹی کیا ہے؟ کل کو پتہ چلے گیلانی صاحب بھی ہار گئے اور ہم بھی گندے ہوں گے، تو اس کی گارنٹی لائیں، کوئی ہمیں شورٹی دیں. تو وہ پیپلز پارٹی کو ابھی تک مینج نہیں کر پا رہی. ایسی کوئی چیز بلیک اینڈ وائٹ میں بتا نہیں سکی.
MQM کو. یہ انٹرسٹنگ پرسپیکٹو. اور نہ ہی MQM کو. MQM ظاہر ہے خود بھی ایک مایہ ناز جی بیسٹ نیگوشیٹرز، ویری گڈ نیگوشیٹرز. اور پھر انہوں نے بھی سارے کوارٹرز چیک کیے تو ان کو بھی یہ اطلاع ہے کہ نہیں ایسا کچھ ہے نہیں. یہ جو بات کہی جا رہی ہے نا کہ وہ اب ہمارے ساتھ ہیں، تو ایسا گراؤنڈ پہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. ذرا پوچھنا لے میرے خیال ہے جنرل صاحب سے، یہ جنرل صاحب سے پوچھتے ہیں بیکاز یہ جو وہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے. مظہر صاحب نے کہا نیوٹرلٹی سندھ میں ہے نہیں. اس کے ساتھ لیکن یہ بلاول اور مریم اور جو PMLN اور پیپلز پارٹی یہ بات کہہ رہی ہے ڈسکا کے الیکشن کے بعد، وہ بڑے اس معاملے میں مطمئن ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ نیوٹرل ہے اس وقت تمام میں. ذرا ان کی بات سن لے، پھر ذرا جنرل صاحب سے بات کرتے ہیں. جی چلے ہم اس کو دوبارہ چلا لیتے ہیں. جنرل صاحب یہ جو بات بار بار کی جا رہی ہے کہ ادارے غیر جانبدار ہیں، یہ گیلانی صاحب سابق پرائم منسٹر آف پاکستان، انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے. مریم بی بی کہتی ہیں کہ اگر وہ غیر جانبدار ہے تو اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے ہے. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہے غیر جانبدار ادارے. آپ کی بیٹھ کے کیا اسیسمنٹ ہے کہ اس وقت یہ غیر جانبداری کے اوپر جو ایمفسس ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسی ہی صورتحال ہے؟ تھینک یو ماریا. میں تو کہوں گا کہ لک ہو از ٹاکنگ. کل تک ان سب لوگوں کا نشانہ اسٹیبلشمنٹ تھی، اور یہ ہر چیز کا جو بھی سیاست ملک میں ہو رہی ہے اس تمام تر کا حکومت سازی تک کا الزام ادارے پہ لگا رہے تھے، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہماری جنگ ادارے سے ہے، عمران خان سے نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک پیراڈائم شفٹ ہوا یا یو ٹرن ہوا، اور اب انہیں سب کو ادارہ نیوٹرل بھی نظر آ رہا ہے. پھر جب ادارے کو ان کی ضرورت تھی اس وقت ان سب نے مل کے ووٹ بھی ڈال دیے. تو ان کی میں کسی بھی سیاستدان کی کسی بات کو آئی ایم ویری سوری ٹو سے کہ میں کوئی اہمیت نہیں دیتا. یہ نہ اس ملک میں نہ اصولوں کی سیاست ہوتی ہے، نہ نظریات کی سیاست ہوتی ہے. یہاں مفاد کی سیاست ہوتی ہے، اور اپنی مفاد کی خاطر وہ کوئی بھی کلا بازی لگا سکتے ہیں، کوئی بھی موقع. لیکن سر چلے چھوڑ دیں ان کے بیانات کو، چھوڑ دیں ان کے بیانات چھوڑ دیں. آپ کو کیا دیکھ کر لگ رہا ہے گزشتہ 3-4 ہفتے کی چیز جو ڈیولپمنٹس ہیں اس سے ہوئی ہیں؟ چھوڑ دیں ان کو، یہ کیا سمجھ رہے ہیں، کیا پرسیو کر رہے ہیں؟ آپ کی انڈیپینڈنٹ اس پہ کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں میری رائے یہ ہے کہ جو کچھ سپریم کورٹ نے اپنی بات میں جب یہ اس کے اوپر پریزیڈنشل آرڈیننس پہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک ریپریزنٹیشن کا ایشو ہے. اس ایوان میں ایکول ریپریزنٹیشن ہوتی ہے، اسی اصول کے تحت آپ فیصلہ کر لیں، اور اگر ووٹ اس کے خلاف نکلے تو پھر تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور اس کا پتہ بھی لگنا چاہیے. تو جب سپریم کورٹ نے بھی ایک انڈیکیشن دی تھی، اور اس سے پہلے آپ کتنے اخباروں کے تراشے اور ساری ہسٹری آپ نے اپنے انٹرو میں بیان کر دی ہے، جب پہلے ایسا ہوتا رہا ہے کہ متناسب نمائندگی کے حساب سے سیٹیں دے دی جاتی ہیں، اور ابھی بھی پنجاب نے بالکل ایسا ہی کیا، سندھ میں بھی ایسا ہی ہو جائے گا. تو کیونکہ انتخابات جب بھی ہوتے ہیں اس میں ایک انپریڈکٹیبلٹی کا فیکٹر ہر جماعت کے لیے رہتا ہے. بالآخر مرکز کا یوسف رضا گیلانی کی سیٹ کا بھی جو ایوان کی اکثریت ہے اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا، اور کچھ بھی نیا ہونے نہیں جا رہا ہے. حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ تگڑی پوزیشن میں ہیں، یہ جو ارد گرد ابھی ایک بات چیت چل رہی ہے اس سے انافیکٹڈ رہے گا وہ؟ جی مجھے لگتا ہے کہ جو ایوان میں قومی اسمبلی میں جس پارٹی کی اکثریت ہے حکومتی پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہی جیتے گا، اور وہاں کوئی بڑا سرپرائز آنے والا نہیں ہے. اسی طرح صوبائی سیٹس کی بھی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی، اور سارا جو جتنا تلاطم ہمیں نظر آ رہا ہے، جتنا طوفانی ڈسکشنز ہم سارے بیٹھ کے کر رہے ہیں، یہ ساری سیٹل ہو جائیں گی. اور آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ یہاں مفاد کی سیاست کی پریڈکٹ کر دیں کہ MQM جو ہے وہ وفاق میں حکومت کے ساتھ ہی انہی کے حق میں ووٹنگ کرے گی، اور پھر وہ پیپلز پارٹی کے اس آفر کو آپ کا کیا خیال ہے رد کرے گی، قبول کرے گی، غور کرے گی؟ کیا اس پہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ اتحاد بہت مضبوط ہے، اس میں کوئی مجھے تقسیم ہوتی نظر نہیں آ رہی، اور ریزلٹ ویسا وہ اتحادی ہی رہیں گے مرکز کی سیٹ میں. اچھا، اتحادی ہی رہیں گے مرکز کی سیٹ میں. اور یہ جو بار بار بات ابھی ہو رہی ہے کہ بھئی کہیں نہ کہیں اب ڈسکا کے الیکشن کے بعد خاص طور پہ جس طرح سے یہ ایک امپریشن آ رہا ہے جی کہ اب پولیٹیکل مینجمنٹ یہ سب تمام کام جو ہے یہ سیاسی جماعتیں اپنا کام خود ہی دیکھیں. بیچ میں اب امپائر والی جو پہلے بات کی جاتی تھی وہ بظاہر اس کو اب لگ رہا ہے کہ وہ نہیں ہے ایسی صورتحال. آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے؟
बिल्कुल ऐसा ही होना भी चाहिए और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि इसमें न फौज को बुलाया गया, न उनका कोई अमल दखल है। एक सियासत हो रही है, सियासी जो 2 कैंडिडेट खड़े हुए थे उनमें जो मुकाबला हुआ, जो रिजल्ट हुआ, बल्कि मुझे खुशी इस बात की है कि एक सिटिंग गवर्नमेंट रवायात के खिलाफ बाई इलेक्शन हार गई या जीत गई, बहुत सारी सीटों पे हारी, कुछ पे जीत गई। और इलेक्शन कमीशन अपने आप को असर्ट करते हुए उसने दोबारा इंतखाबात का कह दिया है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। जब वहां से भी अपहोल्ड हो जाएगा इलेक्शन कमीशन का डिसीजन तो एक अच्छी रिवायत बन जाएगी और आइंदा के लिए इस तरह की मार धाड़ और बैग चोरी करना और आरोज को उठाना, ये दरवाजा शायद बंद हो जाएगा और फिर इंतखाबात की तरफ एक कदम हम आगे और बढ़ जाएंगे। मैं इस पूरी एक्सरसाइज को इस नजर से देखता हूं। जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? इसमें एक तो मंडे तक इंतजार करना होगा, तकरीबन 9:30 बजे तक सिचुएशन क्लियर हो जाएगी जैसे सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे देगी। दूसरी बात है कि जब हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो फिर अगर ये कहा जाए कि कराची में एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन्वॉल्वमेंट कर रही है, तो क्या पंजाब में जो एडजस्टमेंट हुई है उसमें एस्टेब्लिशमेंट ने करवाई है या पॉलिटिकल लीडरशिप ने अपनी मर्जी से की है? ये सवाल है। तो फिर इसका मतलब है कि अगर पंजाब में अगर पॉलिटिकल लीडरशिप ने अपनी मर्जी से नहीं किया और एस्टेब्लिशमेंट ने करवाई है तो वो फिर कराची में भी करवा देगी। वो आपको तो जनरल साहब यही बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कराची में भी हो जाएगी, विफाक में भी हो जाएगी, पुराना ही काम। उसकी रीजन है ना कि ये जो ब्लफ गेम चल रही है ना, ये ब्लफ गेम मेरा ख्याल है कि अगले 24-48 घंटों में बैठ जाएगी, क्योंकि इस वक्त ये बहुत क्रिएट किया जा रहा है ये परसेप्शन कि वो हमारे साथ हैं और ये सब कुछ आप समझें कि हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप इधर आ जाएं। तो उनको कोई काउंटर ऐसी चीज मिल नहीं रही जो जरदारी साहब को या पीपल्स पार्टी की बात की तस्दीक कर सके। एक दूसरी बात, इवन मुझे यहाँ भी डाउट है कि गिलानी साहब को क्या मुस्लिम लीग नवाज जितवाएगी सिंसियरली? क्यों नहीं जितवाएगी इस वक्त? उनको क्या मिलेगा? के बुग़्ज़े इमरान खान में उनको क्या मिलेगा? कुछ भी जरदारी साहब विनर करार पाएंगे, गिलानी साहब पीपल्स पार्टी के हैं, तो शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, मुस्लिम लीग नवाज को क्या मिलेगा उसमें? जरदारी साहब को हीरो बना के, ये भी तो देखें ना। सर वो उस पर अदम एतमाद लाने के में इंटरेस्टेड है, तो कुछ किसी तरीके से भी ला सके तो नहीं। पीपल्स पार्टी तो अदम एतमाद में इंटरेस्टेड है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, लेकिन बिलावल साहब तो बार बार अदम एतमाद की बात नहीं, वो तो आप कहते हैं कि सिर्फ सेनेट के इलेक्शन की बात हो रही है, अदम एतमाद की बात ही नहीं, हमारे एजेंडे पे ही नहीं थी। वो जब जाती उमरा गए हैं लास्ट, उन्होंने कहा कि आज हम सिर्फ सेनेट के इलेक्शन के लिए आए थे, कोई अदम एतमाद की बात नहीं हुई। ये मज़हर साहब, आपको लगता है पीपल्स पार्टी जो बार बार 2-3 दफा बिलावल ने कहा कि अदम एतमाद के ऊपर आ जाएं, जबकि उस वक्त इस्तीफों की बात हो रही थी, लॉन्ग मार्च की बात हो रही थी, पीपल्स पार्टी उस वक्त भी कह रही थी कि हमें ऐवान के अंदर तब्दीली लाने की बात की जाए। सो ये जो गिलानी साहब का इलेक्शन है शायद इसलिए भी उसमें वो बहुत ज्यादा तगोदो कर रहे हैं क्योंकि उनकी ये नहीं ख्वाहिश आपके नजदीक, या अब कुछ तब्दील हो गया उनका? देखिए, ये भी तो हो सकता है कि गिलानी साहब हार जाएं लेकिन चेयरमैन सेनेट ऑपोजिशन का आ जाए। अच्छा, कैसे वो मदर साहब वो कैसे आएगा? क्यों नहीं आएगा? नहीं, वो कैसे आएगा? नंबर्स गेम तो है नहीं। नहीं, नंबर गेम्स कैसे? नंबर गेम्स क्या बनेंगे? नहीं, आपको क्या पता मेरे भाई, आपको क्या पता बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, केपी में क्या हो रहा है, सिंध में क्या सिनेरियो बनेगा, टोटल सेनेटर्स कितने बनेंगे, और फिर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन तो वैसे ही सीक्रेट बैलेट होगा। मैं वो नहीं कह रहा, मैं तो आपको मैं पूरी अथॉरिटी से बात थोड़ी कह रहा हूँ कि ये बात वो होगी। मैंने कहा ये भी तो मुमकिन हो सकता है। देखिए, जरदारी साहब ने अगर गिलानी साहब को प्लेस किया है, गिलानी साहब को खड़ा किया है, तो ऐसे ही अपनी ही कैलकुलेशन पे तो नहीं खड़ा किया उन्होंने। अभी एक प्रोग्राम में हामिद मीर साहब कह रहे थे कि गिलानी साहब की बात जब उन्होंने जरदारी साहब से की कि गिलानी साहब सुनाए, गिलानी साहब जो है खड़े हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता गिलानी खड़ा हो रहा है। ये देखिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की साबिर आप और हम, मदर साहब मैं ये देखें, यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो गिलानी साहब हैं, गिलानी साहब एक क्या कहना चाहिए, गुगली सी बाल करवा के, मैं ये पूछता हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज क्यों चाहेगी जरदारी साहब को हीरो बनाना, और अगर तकरीबन 12 वोट चाहिए इनके, तो हफीज शेख साहब को, फिर आप हफीज शेख साहब और गिलानी साहब, एस्टेब्लिशमेंट को इन दोनों में से एक का इंतखाब करना पड़े
تو پھر وہ کس کو کرے گی؟ گیلانی صاحب کو کرے گی، جنہوں نے خط نہیں لکھا، سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے ہدف کچھ اور ہے، ہدف کچھ اور ہے شاید۔ بات یہ ہے کہ ساری اپوزیشن مل کر قومی اسمبلی میں حکومت وقت کی 12 سیٹیں تو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، 12 آدمی اپنے ساتھ ملانے کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ حکومت وقت اپوزیشن میں سے بھی اپنے ساتھ بندے ملانے کی شاید اس سے زیادہ استعداد رکھتی ہے۔ تو اگر ایک طرف ہم کے پی میں کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے میں اختلافات ہیں، تو کیا پیپلز پارٹی اور نون کے دھڑوں میں کوئی اختلافات نہیں ہے؟ مجھے تو میں یہی کہہ رہا ہوں، یہی ہے، میرا بھی یہی اندازہ ہے، اندر وہی دراڑیں موجود ہیں۔ میرا بھی جنرل صاحب یہی اندازہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب اپنی بندوں کو 10-12 کو کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے گیلانی صاحب کو گرائیں۔ کیوں گیلانی صاحب کو وہ چیئرمین سینٹ بنوائیں گے جی؟ پیپلز پارٹی کے چیئرمین سینٹ کیوں آئے گا؟ پی ایم ایل این کو اب تک پیپلز پارٹی نے ڈچ کیا ہے، مسلم لیگ نواز کو مسلسل۔ عابر، میں نے ابھی آپ سے یہی تو بات کی، آپ گیلانی کو کیوں چیئرمین سینٹ بنا رہے ہیں؟ میں نے تو آپ سے یہی بات کی کہ عین ممکن ہے کہ گیلانی ہار جائیں حفیظ، اور مجھے زیادہ امکان اسی چیز کا ہے کہ حفیظ شیخ جیت جائیں، لیکن اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ حکمراں جماعت۔ چلیں سر، مجھے بریک لینی ہے، شاید کیا کوئی اور ہے یہ، اگر ہمیں فی الحال گول پوسٹ یہ سیٹ نظر آ رہی ہے، لیکن ہدف پس پردہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے نا۔ بریک کے بعد اس پر بھی بات کریں گے، پھر ذرا پی ٹی آئی کے بھی جو پولیٹیکل چیلنجز اس پہ بھی بات کرنا چاہیں گے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ اس طرح کی پرابلم سے کس طرح سے نکلے گی۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ تو صابر صاحب، کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جو گیلانی صاحب اور حفیظ شیخ کا الیکشن ہے، اصل میں ہدف یہ نہ ہو، ہدف کچھ اور ہو، لیکن اس کو ہائپ اپ کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کبھی سجی دکھا کے کبھی بھی ماری جاتی ہے، تو اس طرح کے اس کے اوپر تمام فوکس ہے اور معاملات کچھ اور ہوں، یہ ہو سکتی پاسبلٹی ہے پاکستانی سیاست میں؟ 100% پاسبلٹی کا ہو سکتا ہے، پردے کے پیچھے بہت سارے معاملات چل رہے ہوں، اور گیلانی صاحب کا میدان میں اتارنے کا مقصد ہی یہ ہو کہ انگیج رکھنا ہے پی ڈی ایم کو، اور ہیوی ویٹ اتارا جائے، اور مسلم لیگ نواز کو یقین دلایا جائے کہ گیلانی صاحب بہت زبردست ہم نے پلاننگ کی ہے، اس کے یہ بھی لنکس ہیں، آ جائیں آپ میدان میں، اور ہم نے ان کو جتوانا ہے، اور اگر یہ جیت گئے تو عدم اعتماد ہو جائے گا، اور اس کے بعد اگلا ہدف، اور اگر گیلانی صاحب ہار گئے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ کہا جائے گا کہ دیکھیں عدم اعتماد کا تو ہمیں تجربہ ناکام ہو گیا، لہٰذا عدم اعتماد کا آپشن بھی ختم۔ تو پھر کیا لانگ مارچ کا آپشن ہے؟ پھر لانگ مارچ آگے پھر رمضان آ جائے گا، کیونکہ 26 مارچ کو انہوں نے شروع کرنا ہے، میرا خیال ہے 4-5 دن سڑکوں پہ رہیں گے، اسلام آباد پہنچیں گے، 13 تاریخ کو پہلا روزہ ہے، اور 8-10 دن میں یہ ایگزاسٹ ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا پیپلز پارٹی، اگین میں اپنی جو پیپلز پارٹی گارنٹر ہے اس سارے پارلیمانی سیٹ اپ کی، اور پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ کوئی ایسی، کیونکہ ابھی بھی مسلم لیگ نواز کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن، فوری الیکشن، اس کی وجہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فوری الیکشن ہوا تو اگلا سیٹ اپ ہمارا ہوگا، یہ ان کی ریڈنگ ہے۔ ضمنی الیکشن میں بھی آ گیا۔ پیپلز پارٹی بالکل نہیں چاہتی، پیپلز پارٹی کو اگلے 2.5 سال سندھ گورنمنٹ قربان کرنی پڑے گی، وہ چاہتی ہے کہ یہ 5 سال پورے ہوں، ہماری سندھ میں حکومت برقرار رہے، باقی سارا سسٹم چلتا رہے، گرپ مضبوط ہو، اگلے الیکشن کی تیاری کریں اور بہترین کام کریں، کیونکہ سندھ میں تو انہوں نے لوز نہیں کیا، ضمنی الیکشن میں ان کی پوزیشن بہتر ہے، اور پچھلے الیکشن میں بھی گین کیا بائی دی وے، جو جاندری زدہ الیکشن ہے جو، اور حلیم عادل شیخ کو بھی انہوں نے اندر کر دیا، وہ بھی ایک تجربہ کر کے دیکھ لیا۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی گارنٹر ہے اس پارلیمانی سسٹم کی۔ یہ جو آپ نے سوال اٹھایا تھا نا، میں مزید صاحب آپ کی طرف، بلکہ میرے خیال ہے پہلے جنرل صاحب سے اس پہ پوائنٹ آف ویو لے لوں، پھر آپ سے، یہ جو چودھری برادران نے پنجاب کے اندر ایڈجسٹمنٹ کروائی ہے جنرل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اپنے ایما پہ کروائی ہے، پولیٹیکلی اپنی جو ان کی یہ خواہش کی بنیاد پر ہوئی ہے، یا اس پہ پہلے اور لوگ بھی آن بورڈ ہیں اور لوگوں کی خواہشات بھی ایسی ہی تھی، اس کی وجہ سے یہ تمام کام ہوئے؟ بیکاز یہ کلاسک سٹائل تو چودھری برادران کا ہی ہے، لیکن کبھی کبھی وہ اپنی جب اسٹرینتھ ہے وہ ڈرا کرتے ہیں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے، کیا اس وقت بھی آپ کو لگ رہا ہے ایسا ہوا ہے؟ دیکھیں ماریا، بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 2 ہی سیاستدان ایسے ہیں جو مفاہمت بھی کر لیتے ہیں، جوڑ توڑ بھی کر لیتے ہیں، اور دیر پا فیصلے بھی کرا سکتے ہیں، اور وہ ہیں چودھری شجاعت حسین اور آصف علی زرداری۔
दूसरी बात यह है कि परवेज इलाही इसमें से सबसे ज्यादा गेन उन्होंने किया है। उन्होंने नून लीग के साथ भी अपनी राह रस्म बहाल पहले से थी, कभी टूटी ही नहीं थी, लेकिन उस रिश्ते को भी मजबूत कर लिया है। पीटीआई पर भी एहसान कर दिया है, अपनी सीट भी निकाल ली है, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। और जो मरियम नवाज की बेबसी थी, जो उन्होंने आपने स्टेटमेंट शुरू में सुनाई, उससे पता चलता है कि इसमें सब राजी थे और सबकी रजामंदी से, नून, क्यू, पीटीआई, सबकी रजामंदी से ये फैसला हुआ है। और साबिर शाकिर ने जो बात कही है उसमें बहुत ज्यादा वजन है। और ये जितने पंडित, पहले पॉलिटिकल पंडित ये कहा करते थे कि किसी को सियासी शहीद मत बनाओ, वो क्यों पीटीआई को आज मिड टर्म में तमाम के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर अगर गिराती हैं तो फिर अगली दफा रिएक्शन में वो 2/3 मेजोरिटी से भी आ सकता है गवर्नमेंट में पीटीआई। और दूसरी बात जो है, इस वक्त मैं समझता हूं कि आसिफ अली जरदारी हों या शहबाज शरीफ हों या पीटीआई ऑफ कोर्स, और तमाम अदारे भी ये बात समझते हैं कि मुल्क इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो जब तक ये शऊर बाकी है कोई बड़ा सरप्राइज आने वाला नहीं है। मुझे लगता है टॉक शोज भी चलते रहेंगे, रौनक मेला भी रहेगा, लेकिन ये हुकूमत आगे चलती रहेगी। पीटीआई शुड कंसंट्रेट ऑन परफॉर्मेंस ही की तो बात है सर, परफॉर्मेंस ही की तो सारी उनकी जो है इस वक्त सारा फोकस होना चाहिए, और जिसपे अपेरेंटली जो है वो परसेप्शन मैनेजमेंट पे सिर्फ उनका काम है, ऑन ग्राउंड उतनी मेहनत नजर नहीं आती। मजे साहब, लेकिन ये जो चौधरी बरादरान ने पंजाब के अंदर सेटलमेंट करवाई है, मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड इसलिए हूँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ्यूचर में पंजाब में फिर हम इसके असरात देखेंगे। क्या स्पेस पॉलिटिकल पीटीआई ने वहां खोई है, पीएमएलक्यू ने उसको गेन किया है? लेकिन जनरल साहब ने तो पीटीआई को बड़ा हौसला दे दिया। हाँ, 2/3 वाली बात करके। जो जनरल साहब ने उसमें से भी बचा के ले गए चौधरीज को, कि चौधरीज की अपनी जो है वो सारी प्लानिंग थी और अपने ही बस, उसके अलावा कुछ नहीं था। देखिए, बिल्कुल ये बात ठीक है कि इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, ये बात भी अपनी जगह ठीक है कि हफीज शेख, ज़्यादा इम्कान इसी चीज़ का है कि हफीज शेख साहब जीत जाएंगे। लेकिन ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि जितना इस पूरे सेनेट इलेक्शन की एक्साइज में एक मरतबा फिर पीटीआई के अंदर जितनी तोड़ फोड़ नजर आई है वो किसी और जमात में नहीं नजर आई। अच्छा, यानी उन्हें प्रॉब्लम बलूचिस्तान में हो रही है, उन्हें प्रॉब्लम केपी में हो रही है, उन्हें प्रॉब्लम पंजाब में थी, उन्हें प्रॉब्लम सिंध में है, और इवन इस्लामाबाद में। इमरान खान यानी जो है वो ऐसे एमएनएज और उससे मिल रहे हैं जिससे शायद पूरे साल वो नहीं मिले। तो प्रॉब्लम्स जो पीटीआई के अंदर है, पीटीआई को अपनी उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की जरूरत है कि आपको अपने अराकीन असेंबली पर इतना, यानी ऐसे असेंबली के अराकीन आप लेकर आए हैं असेंबलियों में कि जिन पर इमरान खान 2018 में 20 एमपीएस को निकालना पड़ गया था। लेकिन मजहर साहब, ये जो मैंने अभी शुरू में दिखाया 2012 में हुआ सेनेट इलेक्शन, ऐसी बात ही उस वक्त सदर जरदारी कह रहे थे। 2018 में हुआ ऐसी बात नवाज शरीफ से। हुकूमत में जब होते हैं, आपके अंदर से भी लोग रिलीफ लेने के लिए, फंड्स लेने के लिए इस मौके को इस्तेमाल करते हैं, ये एक नॉर्म है। नहीं, आप देखिए, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की पॉलिटिक्स बड़ी डिफरेंट रही है, ऐसी रही है जो स्टेटस को पॉलिटिक्स थी। पीटीआई तो एक डिफरेंट विजन लेकर आई थी ना, यानी पीटीआई के एमपीएस और एमएनएस तो वो होने चाहिए थे ना कि सीक्रेट बैलेट हो, ओपन बैलेट हो, कोई भी बैलेट हो, मुझे पार्टी के साथ खड़ा रहना है, ठीक है। लेकिन हर जगह तो शेकी नजर आ रही है ना पीटीआई के। उनको ये भी करना पड़ रहा है। वो 6 माह पहले पार्टी में आए हैं, वो कितने कमिटेड होंगे मदर भाई? यही तो प्रॉब्लम है। हाँ, मैं यही तो बात कह रहा हूँ। तो नून का ये है कि जब नून जावेद हाशमी जैसे आदमी को साइड पे हटाती है तो वो इररेलेवेंट हो जाता है, और पीपल्स पार्टी जिसको अपने से दूर कर दे वो सियासत में इररेलेवेंट हो जाता है। लेकिन पीटीआई वाहिद जमात है जिसमें आ भी गए लोग और मशकूक भी रहे, और कल छोड़ भी जाएंगे, फिर भी रेलेवेंट रहेंगे, वो वापस अपनी जमातों में चले जाएंगे। तो इस जमात के चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं बाकियों के मुकाबले में, बट बरसर इक़्तिदार हैं और लोग इनके साथ ही रहेंगे। सही। मज़ीद साहब, अपनी बात मुकम्मल करें, फिर मैं कंक्लूडिंग नोट। हाँ जी।
برسر اقتدار لوگوں کے ساتھ تو رہتے ہیں پارٹیز وہ، کیونکہ پی ٹی آئی کا تو پورا موٹو یہ تھا نا کہ ہم مختلف جماعت ہیں. تو جو مختلف جماعت ہوتی ہے وہ پھر اس چیز کی پرواہ نہیں کرتی. یعنی میرے لحاظ سے اگر فرض کریں یوسف رضا گیلانی جیت جاتے ہیں تو عمران خان کو یا تو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا یا انہیں نئے الیکشنز کال کرنے پڑیں گے، اس لیے کہ انڈائریکٹ باقی چھوڑ دیں، ٹیکنیکلی شاید نہ ہو یہ، لیکن مورلی عمران خان پھر کس پوزیشن پہ ہوں گے اگر گیلانی جیت جاتے ہیں. صحیح. لیکن فی الحال مزید صاحب اس پہ تقریباً آلموسٹ ہر کسی کا ہی اتفاق ہے کہ یہ گیلانی صاحب کا جیتنا جو ہے وہ اتنا آسان نکل نہیں ہے، مشکل ہے. بہت شکریہ تینوں کا، کیونکہ یہ بحث سمیٹنا ہے. بریک پہ جائیں گے، اس کے بعد ذرا جو 2 سال پہلے آپریشن سوئفٹ ریڈ آؤٹ ہوا تو اس حوالے سے کچھ یادیں تازہ کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک جی. اور آج 27 فروری ہے. آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ جو ہے اس کو 2 سال مکمل ہو گئے ہیں. یوں تو ویسے اس خطے کا بچہ جانتا ہے کہ اس تاریخ کی اہمیت کیا ہے، لیکن پھر بھی 26 فروری کو شب بھارتی طیاروں نے جب LOC کراس کر کے بالاکوٹ میں ہمارے 4 درخت شہید کیے تھے بائی دا وے، اور پھر بھارت میں ایک تاثر دیا گیا کہ وہ پاکستان میں کوئی بڑا آپریشن کر کے آئے ہیں. ایک طوفان مچا دیا وہاں پر ان کے میڈیا نے، اور اس فیک اور فالس فلیگ آپریشن کا پھر منہ توڑ جواب دینے کے لیے پاکستان نے وقت اور موقع کا اپنے حساب سے چناؤ کیا، اور بھارت کے لیے پھر ایک سرپرائز بھی تھا. اس کے بعد 2 سال ہو گئے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اس حوالے سے آج ٹویٹ بھی کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف فضائی حملے کی شکل میں بھارت کی غیر قانونی جو ہے ناعاقبت اندیشی عسکری مہم جوئی پر ہماری جوابی کارروائی کو 2 برس مکمل ہونے پر میں قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنی افواج کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ایک بااعتماد اور فاخر قوم کے ناطے ہم نے پورے عزم و استقلال سے اپنی مرضی کے وقت و مقام پر جواب دیا. ہندوستان کی غیر ذمہ دارانہ عسکری شرنگیزی کے باوجود گرفتار بھارتی ہواباز واپس کر کے پاکستان نے دنیا کے سامنے اپنے ذمہ دارانہ رویے کا اظہار کیا. ہم نے ہمیشہ امن کا علم بلند کیا ہے اور بات چیت کے ذریعے تمام تنازعات کا حل نکالنے کے لیے تیار ہیں. اس حوالے سے بڑا ہی مزیدار ایک گانا ہے علی گل پیر جو ہمارے مشہور بلاگر ہیں، انہوں نے اس کو ترتیب دیا. ہماری ٹیم نے بھی بیچ میں تھوڑی سی اپنی پیوند کاری کی ہے، فنکاریاں کی ہیں، اور کچھ اس سے جڑے حقائق کو آپ تک ہم پہنچائیں گے اس گانے کے ذریعے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.